ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رہے، ظالم کتنا بھی بڑا طاقتور ہو کمزور ہے، اور مظلوم کتنا بھی کمزور ہو طاقتور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کے پاس اس کی آہوں کی شکل میں ایک ایسی ہتھیار ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے پانی کی شکل میں، آنسوؤں کی شکل میں ایک ایسی ہتھیار ہوتی ہے، اس کے پاس دعاؤں کی شکل میں ایک ایسی ہتھیار ہوتی ہے جو آن کی آن میں اس طاقتور ظالم کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ تو مظلوم کمزور نہیں ہوتا۔ کسی کو تم اس لیے ستاتے ہو کہ اس کو کوئی رشتہ دار نہیں، کسی کو تم اس لیے ستاتے ہو کہ اس کے منہ میں زبان نہیں، کسی کو تم اس لیے ستاتے ہو کہ اس کے پاس مین پاور نہیں، پیسے کا طاقت نہیں، کچھ نہیں۔ یاد رکھیے وہ کمزور رہ کر بھی آپ سے بڑھ کر طاقت رکھتا ہے، دعاؤں کی شکل میں، آہوں کی شکل میں اس کے پاس بہت بڑی ہتھیار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنایا، یمن کو روانہ کرتے وقت پیارے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ یاد رکھنا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم بات شروع کرنے سے پہلے یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرے، یعنی تراویح کی نماز پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں لفظ پہ غور کیجئے، رمضان میں تراویح کی نماز، قیام اللیل۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پورا رمضان تراویح کون پڑھے گا، فلاں مسجد میں 10 دن میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، 10 دن میں تراویح ختم کر لیتے ہیں قرآن، وہاں جائیں گے 10 دن میں قرآن ختم کریں گے اور باقی 20 دن اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واٹس ایپ میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی باتیں گردش کرتی ہیں، فلاں مسجد میں 3 دن میں نماز ختم ہو جاتی، قرآن ختم ہو جاتا، فلاں مسجد میں 7 دن میں پورا قرآن ختم، فلاں مسجد میں 10 دن میں پورا قرآن ختم۔ رمضان میں تراویح کی نماز میں قرآن ختم کرنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ پورا رمضان قیام اللیل یعنی تراویح کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کر سکتے، کسی قرآن کی ایک آیت سے بھی، کہ تراویح کی نماز میں قرآن ختم کرنا سنت ہے، یہ ثابت نہیں۔ اگر سمجھتے ہیں قرآن ختم کرنا ضروری ہے تو آپ کی سوچ بھی غلط ہے۔ ہاں کسی مسجد میں حافظ صاحب قرآن ختم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ قرآن ختم کر لیے تو کافی ہے، باقی دنوں میں اپنا کام کر لیں گے، تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ فلاں مسجد میں 7 دن میں 10 دن میں قرآن ختم کیا جا رہا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، پورے ادھر چلے جاتے ہیں، جا کے 10 دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بعض جگہ تو کیا ہے، شبینہ ہوتا ہے۔ شبینہ کا مطلب کیا ہے، یہ ایک رات میں پورا قرآن ختم، 2-4 حافظ صاحب کو بلا لیتے ہیں، وہ 5 پارے، وہ 5 پارے، وہ 5 پارے، پوری رات نماز پڑھتے ہیں قیام اللیل۔ اب پورا قرآن ایک رات میں ختم، باقی رمضان گھومیں گے پھریں گے۔ ہرگز اجازت نہیں، حدیثوں میں آپ نے منع فرمایا، 3 دن کے اندر قرآن ختم کرنے کو منع فرمایا۔ لہذا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں آئے گا، اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کو ناحق مارنا ظلم ہے، کسی کو زخمی کرنا ظلم ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا ظلم ہے، کسی پر ناحق الزام لگانا ظلم ہے، کسی کا مال ناحق ہڑپ کرنا ظلم ہے، لائروں کی طاقت کے بل پہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ جمانا ظلم ہے، لائروں کی طاقت کے بل پر کسی کی زمین پر قبضہ جمانا ظلم ہے۔ ظلم کسی بھی صورت میں ہو، قیامت کے دن وہ تاریکیوں کی شکل میں آئے گا۔ آج ہمارے پاس ایسے لائر پائے جاتے ہیں جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کا ہنر جانتے ہیں، دنیا کی خاطر، پیسوں کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیا حلال کیا حرام تمیز نہیں کرتے۔ یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قاضی، کوئی جج ناحق کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، قاضی کے فیصلے کی وجہ سے میری زمین آپ کی نہیں ہو جاتی، قاضی کے فیصلے کی وجہ سے آپ کی زمین میری نہیں ہو جاتی، وہ زمین جس کی ہے اسی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی منہ مرا ہوتا ہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، دلیل پیش کرنا اسے نہیں آتا، اور اس کے سامنے والا آدمی چرب زبان ہے، وہ جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنانے کا ہنر رکھتا ہے، اس کی بات کو سن کر کوئی قاضی اسی کی بات صحیح سمجھ کے اس کے حق میں فیصلہ کر دے زمین کا، جائیداد کا، تو پیارے نبی نے فرمایا وہ آدمی زمین نہیں جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، جہنم کا ٹکڑا۔ حاضرین گرامی، یکروں کی زمین ضرورت نہیں، یہ ایک بالشت زمین بھی اگر کسی کی ناحق آپ لے لیں گے، قیامت کے دن کیا سزا ہے جانتے ہیں؟ من ظلم من الارض شبرا طوقہ اللہ من 7 ارضین، کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق کسی کی لے لیتا ہے ظلم کر کے، قیامت کے دن اللہ اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق ڈالے گا۔ یہ ایک بڑا پتھر گردن میں لٹکا دیا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، 7 زمینوں کو اللہ طوق بنا کے اس کے گلے میں لٹکائے گا۔ یہ ظلم کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ظالم کو نور نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، جبکہ مومن نور میں آئے گا، مومن کے لیے روشنیاں ہوگی، ظالم ترس جائے گا، تڑپ جائے گا نور کے لیے، روشنی کے لیے، اس کو روشنی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو انصاف بڑا پسند ہے، اللہ کو ظلم بہت ناپسند ہے، اللہ کو انصاف بہت پسند ہے۔ فرمایا المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان کے رائٹ سائڈ میں، اللہ کے رائٹ سائڈ میں نور کے ممبروں پہ اللہ بٹھائے گا۔ کس کو؟ جو ظلم نہیں کرتے، انصاف پر قائم ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر لیا ہے، لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔
میں نے ظلم کو تم پر بھی حرام کر دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ تم ظلم نہ کرو۔ اللہ کو ظلم اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، انسان تو انسان، کوئی جانور بھی اگر کسی پہ ظلم کرتا ہے، قیامت کے دن جانور کو بھی ظلم کا، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ عطا کرے گا، ظالم جانور کو۔ حدیث میں 2 بکریوں کی مثال دی گئی ہے، یہ ایک بکری کو سینگ ہے، یہ ایک بکری کو سینگ نہیں ہے۔ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو سینگ سے بھونکتی ہے، مارتی ہے، اور اللہ قیامت کے دن اس بکری کو لائے گا جس کو سینگ نہیں تھے سینگ دے گا، اور جس کو دنیا میں سینگ تھے اس کے سینگ چھین لے گا اور کہے گا دنیا کا بدلہ یہاں لے لے۔ تو جانوروں کے درمیان بھی اگر آپس میں ظلم ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی ناپسند کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا بدلہ چکائے گا۔ اسی لیے جب بھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر سے باہر نکلنے کی جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی، اس میں سے ایک دعا یہ بھی جس میں ظلم نہ کرنے کا ذکر ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ آخری میں فرمایا کہ او اظلم او اظلم، اے اللہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، میری حفاظت فرما۔ یہ دعا بھی ہم کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور یہ بات یاد رہے، ظالم کتنا بھی بڑا طاقتور ہو کمزور ہے، اور مظلوم کتنا بھی کمزور ہو طاقتور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کے پاس اس کی آہوں کی شکل میں ایک ایسی ہتھیار ہوتی ہے، اس کے آنکھوں سے نکلنے والے پانی کی شکل میں، آنسوؤں کی شکل میں ایک ایسی ہتھیار ہوتی ہے، اس کے پاس دعاؤں کی شکل میں ایک ایسی ہتھیار ہوتی ہے جو آن کی آن میں اس طاقتور ظالم کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ تو مظلوم کمزور نہیں ہوتا۔ کسی کو تم اس لیے ستاتے ہو کہ اس کو کوئی رشتہ دار نہیں، کسی کو تم اس لیے ستاتے ہو کہ اس کے منہ میں زبان نہیں، کسی کو تم اس لیے ستاتے ہو کہ اس کے پاس مین پاور نہیں، پیسے کا طاقت نہیں، کچھ نہیں۔ یاد رکھیے وہ کمزور رہ کر بھی آپ سے بڑھ کر طاقت رکھتا ہے، دعاؤں کی شکل میں، آہوں کی شکل میں اس کے پاس بہت بڑی ہتھیار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنایا، یمن کو روانہ کرتے وقت پیارے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ یاد رکھنا مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ لہذا یاد رکھیے ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کیجئے، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کیجئے، لیکن کبھی ظالم کو سپورٹ نہ کیجئے، ظالم کی مدد نہ کیجئے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ہرگز ہرگز ظالم کو سپورٹ نہ کرو، ظالم کی طرف مائل نہ ہو جانا، ورنہ کیا ہوگا؟ ظالم اپنے ظلم کے پاداش میں جس جہنم میں جائے گا، اس ظالم کو سپورٹ کرنے والا بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، انصاف کے دامن کو مضبوط پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ماہ رمضان ہے، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہے، اے اللہ اس میں خوب عبادت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین
دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے، ہم سب کو نار جہنم سے حفاظت فرما۔ ہمارے کمزور بدن کمزور جسم نار جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے، الہی ہم سب کو نار جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما۔ ہمارے حق میں جنت الفردوس کے فیصلے فرما، پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے قیامت کے دن آب کوثر نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔